عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہونا چاہیے، اور جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں ان کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ اور کیا کانسیپٹ اور کیا نظریہ ہونا چاہیے، اور ان کے حوالے سے ہمیں کیا کانسیپٹ قائم کرنے چاہیے؟ امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے جو قرآن و سنت کی بالکل واضح تر نصوص سے، کہ جو اپنے ثبوت کے اعتبار سے بھی قطعی ہیں اور دلالت کے اعتبار سے بھی، یعنی جو ان سے معنی ثابت ہوتا ہے ان دونوں کے اعتبار سے وہ قطعی ہیں، یعنی ان میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ آیات، ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیت ہیں تو ان کا ثبوت یہ قطعی طور پر ہے، اور ان کا جو معنی ہے وہ بھی بالکل واضح ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ ہیں، تو ان تمام دلائل سے، یعنی قرآن، سنت اور اجماع امت کا جو اجماع ہے، ان تمام سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی سب سے آخر میں آنے والے نبی، جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح طور پہ فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جو خاتم النبیین کا کلمہ، جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں ساری امت، صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر ہمارے دور تک اور ہمارے دور سے قیامت تک، اس پر ان کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہے۔ ٹھیک، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کی ذات پر جو نبوت کا دروازہ ہے وہ بند ہو چکا، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ آ سکتا ہے۔ ٹھیک، آنا تو یہ نہیں ممکن کہ آ چکا، جیسے مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ مسیلمہ کذاب کو انہوں نے نبی کہا، نعوذ باللہ، وہ جھوٹا نبی تھا، دجال تھا۔ اسی طرح اسود کے بارے میں کہا کہ یہ نبی ہے۔ اسی طرح اور جو دعوے کرتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ قادیانی، غلام احمد قادیانی، اس کو نبی مانا گیا، نعوذ باللہ۔ ایک تو ہے ماننا کہ یہ نبی ہے، یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ آ سکتا ہے نہیں، بلکہ آ سکتا ہے، آیا نہیں، آئے گا نہیں، لیکن ممکن بھی ماننا بلا شک و شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، یعنی اتنا اہم عقیدہ ہے، بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ممکن ماننا یا اس کی تمنا کرنا، بالکل تمنا بھی کر رہے، دونوں صورت۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ایک تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور خود اللہ جل شانہ کی ذات کو جھٹلانا ہے، یعنی جو یہ کہے کہ آ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کہے کہ اللہ کا اعلان نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اللہ پاک تو اعلان فرمائے کہ نبوت کا دروازہ بند، آپ علیہ السلام سب سے آخری نبی، اب کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، وہ کہیں نہیں آ سکتا ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر جھوٹ کا امکان پیدا کر دیا اس نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث طیبہ جس میں آپ علیہ السلام نے خاتم النبیین ہونے کا اعلان آپ نے فرمایا، تو یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے کہلاتا ہے۔ خود اللہ جل شانہ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ببانگ دہل اعلان فرمایا، بالکل واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا، اور ہر وہ بات کہ جو ممکن ہو سکتی تھی اس کا دروازہ بند کر دیا۔ صحیح، جیسے مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کہ جن کے اندر اللہ پاک نے ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھیں کہ جن خصوصیات کی بنیاد پر ہو سکتا کہ کوئی دعویٰ کر دیتا، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، واضح فرما دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نہیں ہے، اس لیے عمر نہیں ہو سکتے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی زبان سے بات نکلے تو آیات نازل ہو جاتی تھی، ان کے مشوروں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، وہ ذات گرامی جو اس قدر صلاحیتیں رکھتی ہیں، اس قدر خوبیاں رکھتی ہے، تقوی، پرہیزگاری، علم، ہر چیز ان کے اندر موجود، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتا۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی،
ان میں سے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون، منزلہ ایسے ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام. یعنی ہارون علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کے اندر ان کے نائب مقرر ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یعنی یہ خوبی بیان کی کہ ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے آپ کو شبہ کر سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ ہارون علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہ اللہ کے نبی ہوں گے، تو واضح طور پہ فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں ہے. نبی نہیں، کوئی شبہ پیدا ہونا اس کو بھی دور کر، اس کو بھی دور کر دی. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات ہیں. اسی طرح ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آگے چلتے چلے جائیں تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے ترجیح جس چیز کو دی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس منصب جلیل کی حفاظت کو دی، کہ ہر طرح کی ترجیح اس کے لیے تھی. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اس عقیدے کی اہمیت یہ اس قدر زیادہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے اوپر مخفی نہیں ہے، اور جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے امت مسلمہ یہ ایک لفظ کے اندر بیک زبان یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو ہوش و حواس کے اندر پاگل ہو گیا ایک الگ بات ہے، ویسے تو ایسے دعوے کرنے والے آدھے پاگل ہوتے ہیں لیکن وہ کسی اور انداز میں ہوتے ہیں، لیکن جس کی عقل سلامت ہے اور اس نے اس طریقے سے دعویٰ کر لیا تو اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج. یعنی اس قدر اس طرح کے عقائد کی اہمیت ہوا کرتی ہے. ماشاءاللہ، یہ تو چند باتیں خلاصتاً عرض کی. قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے جائیں تو کئی ایسی آیتیں بعض علماء نے تو جو جمع کی، اور اس میں تو کہا کہ جن سے صراحتاً، وہ تو آیت مبارکہ خاتم النبیین، اسی طرح اور آیات مبارکہ جن سے استدلال کرتے ہوئے استنباط کرتے ہوئے جو عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت ہوتا ہے، تو بعد نے اس کی تعداد 200 تک بیان کی کہ ایسی یعنی درجنوں آیات ایسی ہیں کہ جن سے عقیدہ ختم نبوت یہ واضح ہوتا ہے. اور حدیث کی طرف جائیں تو سینکڑوں کی تعداد میں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے معمولات کی طرف جائیں، آپ کتنے پختہ تھے، صحابہ کتنے پختہ تھے اس عقیدے کے حوالے سے، تو ان کی بھی ایسی قربانیاں ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں. یعنی سینکڑوں حفاظ جنگ یمامہ میں بطور خاص مسلمہ کذاب کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں اور اس کو واصل جہنم کیا. اور یہ اسود جو انسی تھا، یہ تو یمن میں، یہ تو جو واصل ہوا جہنم کے، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھا. جی، تو یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے. یعنی جو بھی اس کے برخلاف عقیدہ رکھے گا وہ بلا شک و شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے.